بسم اللہ الرحمن الرحیم فتن علمته نفسه وجدوده قراء العوالی وابتذال الرغائب. فتن جمع فتیان، جوان موصوف ہے، اور علمته نفسه وجدوده قراء العوالی وابتذال الرغائب یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر کے مبتدائی محذوف کی خبر ہے۔ نفسہ و جدودہ معطوف علیہ مل کر کے علمتہ کا فاعل ہے، اور قراء العوالی و ابتذال الرغائب معطوف علیہ مل کر کے علمتہ کا مفعول بھی ہے۔ وہ ایسا ممدوح ہے، فتن ای الممدوح فتن، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، وہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کو اس کے نفس نے، جدود کہتے دادا کو، قراء العوالی، قراء العوالی کا مطلب ہے نیزہ بازی کرنا، نیزہ بازی کرنا، نیزوں سے جنگ لڑنا۔ وابتذال الرغائب، ابتذال معنی خرچ کرنا، اور رغائب مرغوب چیزوں کو کہتے ہیں، رغیبۃ کی جمع ہے، رغائب مرغوب چیزوں کو، پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنا۔ ایسا نوجوان ہے کہ اس کو اس کے نفس نے اور اس کے آباء و اجداد نے نیزہ بازی اور مرغوب چیزوں کا خرچ کرنا سکھایا ہے۔ ایسا نوجوان ہے کہ اس کو اس کے نفس نے اور اس کے آباء و اجداد نے دو چیزیں سکھائی ہیں، اور کس نے سکھائی ہیں؟ خود اس کی ذات نے بھی سیکھی ہیں، اور اس کو اس کے آباء و اجداد سے ورثے میں بھی ملی ہیں دو چیزیں۔ کیا کیا؟ قراء العوالی نیزہ بازی، نیزوں سے لڑنا، جنگ کرنا، اور مرغوب چیزوں کا خرچ کرنا۔ ایسا نوجوان ہے کہ اس کو اس کے نفس نے اور اس کے آباء و اجداد نے نیزہ بازی کرنا اور مرغوب چیزوں کو خرچ کرنا سکھایا ہے۔ فقد غیب الشہاد عن کل موطن ورد الى اوطانہ کل غائب۔ غیب یغیب، غائب کر دینا، شہاد شاہد کی جمع حاضرین کو کہتے ہیں۔ غیب الشہاد، شہاد، غیب الشہاد، غیبہ ہوا ضمیر فاعل ہے، اور الشہاد اس کا مفعول بھی ہے، اور عن کل موطن غیب سے متعلق ہے۔ رد الی اوطانہ، رد میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور کل غائب رد کا مفعول بھی ہے، اور الی اوطانہ رد سے متعلق ہے۔ شہاد شاہد کی جمع، اور شاہد حاضر کو کہتے ہیں۔ ہر جگہ سے اس نے حاضرین کو غائب کر دیا اور ہر غائب کو اپنے وطن واپس لوٹا دیا۔ کیا مطلب؟ ہر جگہ سے اس نے حاضرین کو غائب کر دیا اور ہر غائب کو اپنے وطن واپس لوٹا دیا۔ مطلب وہ لوگ جو تلاش معاش میں اپنے وطن اور گھر بار چھوڑ کر کے نکلے ہوئے تھے، ان سب کو اتنی بخششیں کی اور ملک میں ایسی خوشحالی پھیلائی کہ وہ تمام کے تمام لوگ معاش کی جانب سے مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جو رزق کی خاطر اور گزر اوقات کے لیے ملک بھر میں ادھر ادھر محنت اور مزدوری کے لیے، تجارت کے لیے، کمائی کے لیے مارے پھرتے تھے، ان سب کو ایسا مطمئن اور خوش کیا کہ ہر ایک اپنے اپنے گھر وطن واپس لوٹ گیا۔ اگر یہاں دو چیزیں تھوڑی الگ الگ سی بات کہہ رہے ہیں، حاضرین کو ہر جگہ سے غائب کر دیا، حاضرین کو ہر جگہ سے غائب کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی باہر کے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو وہاں سے ان کے وطن واپس بھیج دیا، یعنی عطا و بخشش کر کے اتنی داد و دہش کی، اتنی عطا و بخشش کی، اور ملک میں ایسی خوشحالی پھیلائی کہ وہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اور جو بھی یہاں کا کہیں اور گیا ہوا تھا، باہر گیا ہوا تھا، اس کو واپس یہیں بلا لیا۔
فقد غیب الشہاد عن کل موطن ورد الى اوطانہ کل غائب، اس نے ہر جگہ سے حاضرین کو غائب کر دیا اور ہر غائب کو اپنے وطن واپس لوٹا دیا۔ كذا الفاطميون الندى في أكفهم أعز محاء من خطوط الرواجب۔ الندى سخاوت کو کہتے ہیں، اکف کف ان کی جمع ہتھیلی کو کہتے ہیں، اعز اصعب کے معنی میں، دشوار کے معنی میں، اور امحان اس اعز کی تمیز ہے۔ امحان کا معنی مٹنا، محایم ہو محون معنی مٹانا ہے، اور ام محایم مہی یہ باب انفعال ہے، مٹنا۔ ام محایم مہی، نون ساکن بعد میں میم تھا، اس لیے نون کا میم میں ادغام کر دیا گیا ہے، تو لکھنے میں بھی پھر نہیں لکھا گیا ہے۔ امحان، ان محان پڑھا نہیں جاتا، امحان پڑھا جاتا، تو امحان ہی لکھ دیا گیا۔ خطوط خط اور لائن کو کہتے ہیں، رواجب راجب کی جمع ہے انگلیوں کے جوڑوں کو، پوروں کو کہتے ہیں۔ یہ جو نشان ہے انگلیوں کے پوروں میں، یہ کبھی مٹتے نہیں ہیں۔ دیکھیے کبھی کسی کی مٹے ہوئے کہ یہ مٹ گئے، انگلیوں کی یہ نشانیاں مٹ گئی ہوئی، یا پوروں میں یہ جو نشان پڑے ہوئے یہ مٹ گئے ہوں، کام زیادہ کرنے کی وجہ سے، یا گھسنے کی وجہ سے، یا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمر کی وجہ سے مٹ گئے، ایسا ہوتا نہیں۔ كذا الفاطميون، الفاطميون مبتدا اور الندى في اكفهم اعز امحاء من خطوط الرواجب، یہ جو اگلا جملہ ہے یہ بھی مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے الفاطميون کی خبر ہے۔ الفاطميون مبتدا ہے اور الندى بھی مبتدا ہے، مگر الندى في اكفهم اعز امحاء من خطوط الرواجب یہ جملہ اسمیہ پورا مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے الفاطميون کی خبر ہے۔ الندى في اكفهم اس کی خبر ہے اعز محاء من خطوط الرواجب، اور من خطوط الرواجب متعلق اعز کے جو اسم تفضیل ہے اس کے بعد میں آیا۔ فاطمی لوگ ایسے ہی ہیں، فاطمی لوگ ایسے ہیں کہ کیسے ہیں؟ یوں ہی ہے نہیں ہے، ایسے ہی ہے مطلب یہ نہیں کہ یوں ہی سے ہے۔ فاطمی لوگ ایسے ہیں کہ سخاوت ان کے ہاتھوں میں مٹنے کے لحاظ سے پوروں کی لکیروں سے زیادہ دشوار ہے۔ پوروں کی لکیریں مٹ سکتی ہے مگر ان کے ہاتھوں سے سخاوت نہیں مٹ سکتی۔ کہہ رہا ہے فاطمیوں کی ہتھیلیوں میں یا ہاتھوں میں سخاوت کا مٹنا اتنا دشوار ہے جتنا ان پوروں کی لکیروں کا مٹنا، بلکہ پوروں کی لکیروں کے مٹنے سے بھی زیادہ دشوار ہے فاطمیوں کے ہاتھوں سے سخاوت کا مٹنا۔ كذا الفاطميون الندى في أكفهم أعز محاء من خطوط الرواجب، فاطمی لوگ ایسے ہیں کہ سخاوت ان کے ہاتھوں میں مٹنے کے لحاظ سے پوروں کی لکیروں سے زیادہ دشوار ہے۔ اناس اذا لاقوا عدا فكأنما سلاح الذي لاقوا غبار السلاحب۔ لاقوا عدا، لاقا یلاقی ملاقاتا، مٹ بھیڑ کا ہونا یا آپس میں ملنا ٹکرانا، جنگ کا ہونا، عیدا دشمنوں کو کہتے ہیں، اور سلاح الذی لاقوا غبار السلاحب، سلاحب گھوڑوں کو کہتے ہیں۔ سلاحب کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑوں کو کہتے ہیں، لمبا گھوڑا جو ہوتا ہے اس کو۔ سلحب کی جمع وہو الفرس الطویل، لمبا گھوڑا۔ جی ایسے لوگ ہیں کہ یہ فاطمی ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کی دشمن سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے یا جب ان کی دشمن سے جنگ ہوتی ہے تو گویا اس دشمن کے ہتھیار جس سے ان کی جنگ ہوئی ہے گھوڑوں کا گرد و غبار ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ان کی جنگ ہوتی ہے تو دشمن کے ہتھیار تو ان کو گھوڑوں کے گرد و غبار کی طرح معلوم ہوتے ہیں، یعنی گھوڑوں کے قدموں سے اڑنے والا جو گرد و غبار ہوتا ہے اور میدان جنگ میں اوپر فضا میں، ہوا میں، آسمان میں اڑنے لگتا ہے، پھیلنے لگتا ہے، وہ کتنا دشوار ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت تو وہ بھی دشوار ہوتا ہے انسان کے لیے، تھوڑا بہت ہے نا، کہ اس سے اندھیرا چھا جاتا ہے، دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔
تو کہتا ہے دشمن کے ہتھیار بس اس گرد و غبار کی طرح لگتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کی دشمنوں سے جنگ ہوتی ہے فَكَأَنَّمَا سِلَاحُ الَّذِي، تو اس دشمن کا ہتھیار، الذی کا ترجمہ اس دشمن کا ہتھیار جس سے ان کی جنگ ہوئی، الذی لاقوا ای الذی لاقوہ، الذی لاقوا ای الذی لاقوہ، تو اس دشمن کا ہتھیار جس سے ان کی جنگ ہوئی گھوڑوں کا یا لمبے قد والے گھوڑوں کا گرد و غبار معلوم ہوتا ہے، لمبے قد والے گھوڑوں کا گرد و غبار معلوم ہوتا ہے.